ایک دور کی بات ہے جہاں ایک درویش یا صوفی رہتا تھا جس کا نام ابو ذر یا اس جیسا کوئی صالح شخص تھا۔ دنیا کی دولت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان اور اس کا اخلاص تھا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا۔ وہ سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا جھونپڑی بنا کر رہتا تھا اور مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک بہت بڑا اور غرور والا تاجر یعنی مرچنٹ بھی تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، بڑے بڑے جہاز تھے اور وہ ہر چیز کو پیسوں اور طاقت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ درویش کی فقیری کا مذاق اڑاتا تھا اور اس کی اللہ پر بھروسے کو ہمیشہ نادانی کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ ایک دن اس تاجر کا سب سے بڑا اور قیمتی جہاز سمندر کے بیچ میں پھنس گیا۔ اس دن موسم بہت خراب تھا اور تیز طوفان نے جہاز کو ایسے بھنور میں گھیر لیا تھا کہ سارے ماہر ملاح سیلرز بھی ہاتھ کھڑے کر چکے تھے۔ تاجر دوڑتا ہوا کنارے آیا اور اپنے سارے نوکر، مال اور طاقت لگانے لگا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کے جہاز کو بچا لے گا وہ اسے اتنی دولت دے گا کہ اس کی 7 نسلیں عیش کریں گی۔ مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، جہاز ڈوبنے کی کگار پر تھا۔ آخر میں مایوس ہو کر تاجر نے فقیر ابو ذر کو دیکھا جو چپ چاپ بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تاجر نے تانا دیتے ہوئے کہا، ارے فقیر، تو بڑا خدا پرست بنتا ہے۔ دیکھ میرا جہاز ڈوب رہا ہے۔ اگر تیری دعا میں سچی طاقت ہے تو لگا دے وہ طاقت، ورنہ مان لے کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ابو ذر فقیر نے پہلے تو تاجر کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ تاجر کا گھمنڈ اور اس کی مایوسی دونوں چرم پر ہیں تو اس کے دل میں انسانیت کا درد جاگا۔ اس نے تاجر سے کہا، تاجر، یہ سمندر تمہاری دولت سے نہیں، میری اخلاص سے ڈرتا ہے۔ یہ کہہ کر ابو ذر سمندر کے بالکل کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دنیا کی طرف سے پوری طرح سے منہ موڑ لیا اور اپنے رب کی طرف رخ کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں صرف اخلاص تھا کہ اے میرے اللہ، اگر میرے عمل میں، میری نیت میں ذرہ برابر بھی اخلاص ہے اور تو اس فقیر کی پکار سنتا ہے تو اس ظالم تاجر کو اس کے گھمنڈ سے نجات دے اور اس کے جہاز کو بچا لے۔ اس سے پہلے کہ وہ تیری رحمت سے مایوس ہو جائے، کوئی ایسا نشان دکھا دے جو اس کی آنکھیں کھول دے۔ ابو ذر کی یہ دعا کسی عام دعا کی طرح نہیں تھی، یہ وہ پکار تھی جو دل کی گہرائیوں سے پورے اخلاص کے ساتھ نکلی تھی۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا۔ جس جگہ جہاز پھنسا ہوا تھا، تاجر اور سارے لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے پانی میں آگ کی طرح چمک اٹھی۔ ایسا لگا جیسے پانی نہیں بلکہ تیل ہو اور اس میں روشنی کا ایک گولا اٹھا ہو۔ یہ اخلاص کی نیت کی وہ گرمی تھی جو سمندر کی ٹھنڈک کو بھی جلا سکتی تھی۔ سمندر میں آگ کا وہ منظر دیکھ کر تاجر کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی قدرت اور اخلاص کے آگے بے معنی ہے۔ اس آگ کی روشنی نے بھنور کو شانت کر دیا اور تاجر کا جہاز بھی آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر نے دوڑ کر ابو ذر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور کہا، اے درویش، آج مجھے معلوم ہوا کہ دولت اور طاقت صرف وسیلہ ہیں، مگر اخلاص وہ چیز ہے جو سمندر میں بھی آگ لگا سکتی ہے۔ تمہاری دعا میں وہ سچائی تھی جو میری ساری دولت میں نہیں۔ اس طرح یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اخلاص اور سچائی سے کی گئی ایک چھوٹی سی دعا بھی بڑے بڑے مصائب اور غرور کو راکھ کر سکتی ہے۔